بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، آج الحمدللہ ہم اپنے 9th سیشن کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج جو ہماری بات ہونے جا رہی ہے ہمارا نیا چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ نئے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس، اور اس میں اس کا ویسٹرن کانسیپٹ یعنی مغربی تصور، آپ کا ایسٹرن کانسیپٹ جو ہے مشرقی تصور، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی تصور، اور اس کے علاوہ اس کا جو تقابلی جائزہ ہے دونوں میں، کمپیریٹیو انالیسس، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب بات آتی ہے حقوق کی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آپ کو وومن رائٹس کے بارے میں پڑھایا تھا، خواتین کے حقوق کے بارے میں پڑھایا تھا، تو آپ کے بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ حقوق اور فرائض، ہم نے ان دونوں کے آپ کو تعریف بتائی، دونوں کا فرق بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی حقوق انسانی پہ بات کرنے سے پہلے حقوق اور فرائض دونوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ دونوں کے مابین فرق کیا ہے، دونوں کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات تو الحمدللہ آپ پہ واضح ہو چکی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ تو ابتدا سے جو ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بیچ بیچ میں تقریباً ہماری باتیں ہوئی ہیں حقوق کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، تو اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ حقوق اور فرائض میں بیٹا فرق یہ ہوتا ہے، حقوق کہتے ہیں جو آپ کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرائض جو آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ آسان الفاظ میں فرائض وہ امور ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جو ہم خود سر انجام دیتے ہیں، ہمیں سر انجام دینے ہوتے ہیں، ہماری کچھ ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے تحت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے تحت ہمیں وہ فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ جبکہ حقوق وہ ہوتے ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور ہمیں حاصل کرنے کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے، وہ حقوق کہلاتے ہیں، وہ ہمارا حق کہلاتا ہے، ہمارا رائٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے میں آپ کو ابتدا سے بتاتا آ رہا ہوں کہ حقوق کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اگر سب سے زیادہ زور دیا ہے تو وہ حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ پہ تو بات ہوئی، لیکن اس نے حقوق العباد پہ زیادہ زور دیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے مغرب کی یعنی ویسٹرن کی، نان مسلمس کی، اور اسلام کی بات کریں گے، تو جس معاشرے میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، جس معاشرے میں اللہ کی وحدانیت کو مانا ہی نہیں جاتا، جس معاشرے میں اللہ پاک کے توحید کا اقرار کیا ہی نہیں جاتا، تو وہاں پہ حقوق کی بات تو خیر آتی نہیں ہے سرے سے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام چونکہ اللہ کی وحدانیت کا پیروکار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور کرواتا ہے، اس لیے اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد آتی ہیں۔ کیونکہ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ اچھا، مجھے ایک تھوڑی سی قباحت بڑی محسوس ہوتی ہے بار بار اپنی بات کو دہرانے میں، لیکن خیر ابھی ہماری یہ آپ کے ساتھ شروعات ہے، تو اس لیے چل جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی، میں آپ کو ابو بن آدم کی 3-4 جگہ میں مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ ان کے کیوں، اور یہ مثال میں آپ کو بار بار اس لیے دیا کرتا ہوں کہ ان کے طفیل ہمیں ایک بہت بڑا پیغام ملا ہے، ہمیں ایک بہت بڑا درس ملا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اگر کوئی بہترین شخص ہے تو وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ خالق سے محبت کرنا کا جو دار و مدار ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے مخلوق سے محبت۔ جملہ پھر سے دہرا دوں، خالق یعنی اللہ پاک، خالق سے یا کہیں معبود سے محبت کا جو دار و مدار ہے، جو بنیاد ہے، وہ عبد کی محبت ہے، وہ مخلوق کی محبت ہے۔ یعنی اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا، میں نے اکثر گاڑیوں پہ اور بسز وغیرہ پہ، خاص ٹرکس وغیرہ پہ جملہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ جملہ لکھا ہوتا ہے، اس میں جملہ چھوٹا ہے ہمارے لیے پڑھنے کے لیے، لیکن اس میں بہت بڑا ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے، اس میں بہت بڑی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ بندہ راضی یا رب راضی۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ پڑھا بھی ہوگا، اکثر گاڑیوں بسز کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹرکس کے پیچھے۔ جملہ کہنے کو تو بہت چھوٹا ہے، پڑھنے کو بہت چھوٹا ہے، لیکن اس پہ پیغام کتنا بڑا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کتنا بڑا ہے کہ بندہ راضی
پھر رب راضی. اگر بندہ ناراض ہے، بندہ راضی نہیں ہے، بندہ خوش نہیں ہے آپ سے، تو آپ بھول جائیے پھر یہ بات کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا یا آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی میں نے تمہید یہاں پہ بانی. اچھا، دوسری بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ حقوق انسانی کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے یہ بات تو طے ہے کہ جس کے ذہن میں حجت الوداع ہے، یا اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے نئی بات کی جب مدنی زندگی آپ کو پڑھایا تھا، تو مدنی زندگی کے اعتبار سے جو بالکل آخری ہمارا عنوان تھا، آخری ٹاپک تھا، وہ تھا حجت الوداع. ٹھیک ہے، آپ کو یاد آیا ہوگا حجت الوداع. وہاں پہ میں نے آپ کو چند ایک بہت ساری باتیں بتائی تھیں حجت الوداع کے بارے میں. ٹھیک ہے، جو خطبہ ہے سرکار کا، اور جو وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جو ایک طویل خطبہ دیا، تو وہ خطبہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس کے جو سیاق و سباق تھے، ٹھیک ہے، یعنی کیوں خطبہ دینے کی نوبت پیش آئی، کیوں اس واقعے کا مرکہ ہوا، کیوں ایسا ضروری سمجھا کہ سب کو جمع کیا جائے اور یہ بات کی جائے. حالانکہ ہمیشہ اس سے پہلے نئی بات کا طریقہ کیا رہا تھا کہ آپ نے ایک صحابی سے بات کری، اور اب اس صحابی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ آگے اس کو منتقل کر دے. وہ آگے اس کو منتقل کر دیا کرتے تھے، وہ اس سے آگے منتقل کیا کرتے ہیں، یعنی ایسے اس کو کہتے ہیں تابعین، پھر تبا تابعین، پھر تبا تابعین، ایسے کرتے کرتے. ٹھیک ہے، یا روایت در روایت در روایت در روایت، ایسے معاملات ہوتے جاتے ہیں. یہاں پہ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نے سب کو جمع کیا، کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو روک لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو ساتھ چل رہے تھے ان کو روکا، اور طویل دورانیے کا آپ نے خود ارشاد فرمایا. اصل بات یہاں پہ یہ ہے، یا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حجت الوداع میں اللہ پاک کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے اور نبی پاک کے ذریعے ہم تک پہنچے، اس کا جو اصل لب و لباب ہے، اصل جو نچوڑ ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو اصل آپ کے اس کی جو اہمیت ہے، ان تمام کا دار و مدار ہے ہیومن رائٹس پہ، انسانی حقوق پہ. اور اب انسانی حقوق میں ہی تمام حقوق آتے ہیں، جیسے دیگر رشتے ہیں انسان کے، اس میں بیوی کے بھی اس کے ساتھ رشتے ہیں، اولاد کے رشتے ہیں، اس میں شوہر کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، یعنی ہر حقوق کے متعلق گفتگو ہوئی حجت. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق انسانی، انسانیت کے حقوق، انسان کے حقوق. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جس نے صحیح سے سمجھا ہے حجت الوداع، اس کے ذہن میں تمام باتیں لازمی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ حجت الوداع میں پھر آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ حقوق انسانی پہ مبنی تھا، حقوق انسانی کا جو لب و لباب ہے اس پہ مبنی تھا حجت الوداع کا خطبہ. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، آغاز کرتے ہیں حقوق انسانی. ٹھیک ہے، انسانیت کے حقوق، انسانوں کے حقوق. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حقوق اور فرائض دونوں میں یہ فرق واضح کر دیا کہ حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں دوسروں سے، ان کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق ہے، جو کہ ہمارے حقوق کہلاتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے، ہمارا فرضی عین ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان سے لیں. اور ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو واضح کر دوں، مجھے ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد آ رہی ہے. اکثر آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آیا ہوگا، ویسے کبھی آیا تو نہیں ہوگا، لیکن کبھی اگر آئے آج کے بعد، کبھی بھی آپ سوچیں کہ نبی پاک نے ہجرت کیوں کی، نبی پاک نے ہجرت کیوں کی، حالانکہ مکہ میں آپ پیدا ہوئے، مکہ آپ کا کہتے ہیں بیت اللہ حقیقت میں اسلام کا مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ بیت اللہ اسلام کا مرکز ہے. تو نبی پاک نے ہجرت کیوں کی، کیوں مکہ چھوڑا؟ کبھی غور کیا اس بات پہ، کبھی غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے؟ نہیں کیا تو آج کے بعد کیجیے. بیٹا بات صرف اتنی ہے کہ نبی پاک نے اگر ہجرت کی تھی تو صرف اور صرف انسانیت کی حقوق کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے دیش کو چھوڑا تھا. یقین مانیے اگر نبی پاک ہجرت نہ کرتے، اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پہلے جا کے تحقیق کر لو اور کسی بھی بڑے عالم دین سے پوچھ لو، میں تو طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں. نبی پاک اگر ہجرت نہ کرتے تو آج صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہتی.
کیونکہ نبی پاک نے آواز اٹھائی تھی، نبی پاک نے سر اٹھایا تھا، اور سر اٹھا کے جیے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حمایتی بن کے جیے۔ اگر آپ ہجرت نہ کرتے تو کیا ہوتا، اس کا آخر کیا ہوتا ہے، اختتام کیا ہوتا؟ کہ مسلمان غلام بن جاتے ہیں آرام سے، کیونکہ غلامی میں رہتے، غلامی میں جیتے۔ یہی معاملہ ہے نا۔ اگر قائد اعظم، مثال دے رہا ہوں، اگر قائد اعظم سر سید احمد خان یا علامہ اقبال یا لیاقت علی خان جو دیگر ہمارے بانیان پاکستان ہیں، اگر وہ کوشش نہ کرتے، اگر وہ یہ محنت نہ کرتے، اگر وہ اپنی انگنت راتوں کی محنت، دن رات جو انہوں نے محنت کی پاکستان کے لیے، کس کے لیے کر رہے تھے؟ مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر وہ یہ جنگ نہ کرتے، یہ جدوجہد نہ کرتے، یہ کوشش نہ کرتے، تو آج ہم اور آپ غلامی میں زندگی جی رہے ہوتے۔ یقیناً ہم کسی نہ کسی انگریز کے یہاں، ہندو کے یہاں کہیں نہ کہیں ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں کہیں پہ بھی لوگ ان کے انڈر۔ تو انسانوں کے اس وقت حقوق کے لیے باہر نکلے، ہمارے اور آپ کے حقوق کے لیے انہوں نے محنت کی اور اپنے فرائض کو سر انجام دیا۔ اب بات واضح ہوئی، حقوق اور فرائض دوبارہ والی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلام کی تھوڑی بات کرتے ہیں، جو اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بات شاید ہماری پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، خیر ہم آج کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ اللہ پاک حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، وہ معاف کر دے گا حقوق اللہ، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی ذات بڑی مہربان ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ بھائی بندے بندے کے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنے معبود کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کی ایسی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنی پسند ہے کہ وہ اس کے عوض آپ کو بخش دے گا، اور یقیناً بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ بات آتی ہے اصل حقوق العباد کی۔ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ پاک نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی۔ حقوق العباد کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ پاک نے کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں رکھی۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ پکڑ کرے گا۔ میں بالفرض اپنی اگر مثال دوں کہ جی میں بڑا پاک و پاکیزہ اور با تقویٰ اور پرہیزگار اور نمازی اور تبلیغی سب بنا گھوم رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے سگے بھائی کے ساتھ اگر میری ناچاکیاں ہیں، اگر میری بہن کے ساتھ میری ناچاکیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اگر میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پایا، اگر میں اپنے ماں باپ کا صحیح فرما بردار نہیں بن پایا، اگر میرے دوستوں کے ساتھ میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، اگر میں اساتذہ کے ساتھ میرے معاملات صحیح نہیں، میں ادب احترام اخلاقیات سے بالکل گیا ہوں، تو جب یہ سارے معاملات ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود اگر میرا پڑوسی یا میرا کوئی رشتہ دار کسی تنگ دست حالت میں ہے، محتاجی کی حالت میں ہے، مفلسی کے حالات میں ہے، بھوکا سو رہا ہے بیچارہ، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، فائنینشیل اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، تو کیا فائدہ ہے میری ایسی عبادت کا؟ کیا فائدہ ہوگا میری ایسی عبادت کا، میری ایسی نمازوں کا، ایسے روزوں کا؟ نہیں ہوگا نا۔ اس کی اللہ پاک نے اگر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور فوقیت دی ہے تو وہ حقوق العباد کو اس نے دی ہے، ٹھیک۔ اب تھوڑی سی ہم یہاں بات کریں گے حقوق العباد کے متعلق کہ حقوق العباد کا جو یعنی بندوں کے جو حقوق آتے ہیں، حقوق انسان، ٹھیک ہے، اس میں اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلام کے برعکس جو نان مسلمس ہیں، جو مغربی تصور ہے، ویسٹرن کانسیپٹ ہے ہیومن رائٹس کے متعلق، ان کے یہاں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں انسانی حقوق کو۔ دیکھیے آج آپ کے سامنے بڑی عام سی مثال موجود ہے، بڑی مشہور مثال ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک سیاہ فام انگریز، جو بلیک انگریز تھا، اس کو جو مارا ہے امریکہ میں، میرے خیال جارج کر کے نام ہے اس کا، جس کو مارا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے سے سب سے بڑی مثال ایک یہ ہے اس وقت کہ جو ریاست، جو ملک دنیا کا اپنے آپ کو طاقتور ترین ملک کہتا ہے، خود ساختہ، ٹھیک ہے، خود ساختہ طاقتور ترین ملک اپنے آپ کو وہ حقوق انسانی کا سب سے بڑا علم بردار کہتا ہے کہ جی ہم سے بڑا تو کوئی پابند ہے ہی نہیں جو انسانوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو، ہم سے بڑا کوئی پابند ہے ہی نہیں اس چیز کا،
اور آپ کے سامنے سب سے زیادہ وہی ہیں جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ یمن آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے یمن میں انہوں نے بچوں کو، اب تک 50,000 سے زیادہ بچے ہی مار چکے ہیں یمن میں، ٹھیک ہے۔ فلسطین آپ کے سامنے ہے، لبنان آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، شام آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، برما آپ کے سامنے ہے، نائجیریا آپ کے سامنے ہے، افغانستان آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ممالک آپ کو گنوائیں؟ پاکستان کی آپ کو مثال لے لیجئے کہ آپ کے وزیرستان وغیرہ اس طرف، یہاں شروع ہو گیا سارے معاملات کے ساتھ ڈونر ٹیکس یہ وہ۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کرے اور وہ کچھ اس طرح سے کھلے عام کپڑے وارد کرے، تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اور آپ اس بات پہ کبھی غور کیجیے کہ کس طرح سے ہماری آنکھوں پہ دھول جھونکی جاتی ہے، کس طرح سے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ المیہ ہمارا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے معصوم ہیں کبوتر کی طرح کہ ہم اس پردے کو اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ ہم بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں، ہاں بھائی وہ جو ریاست ہے، وہ جو ملک ہے، وہ پرفیکٹ ہے اس حوالے سے، وہی ہیں جو سب کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، وہی ہیں جو سب کے معاملات کو صحیح طور پہ دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس دھوکے سے باہر آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب چند باتیں ہیں، اس کو سمجھیے گا ذرا غور سے، کہ حقوق انسانی کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا معاملات پیش کر رہا ہے، اسلام کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور کیا نقطۂ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوٹس آپ کو ملتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اس کے لیے بالکل بھی فکر مند نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں، آپ سے بات کو سمجھیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں رٹا مت لگائیے، بات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسلام کے مطابق جو حقوق ہیں انسانوں کے، اس میں پہلی بات بیٹا یہ آتی ہے کہ زندگی اور شخصی حفاظت کا حق، یعنی اسلام جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، جو ہمیں اسلام بتا رہا ہے، جو ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے، جو ہمیں اسلام جس سے ہمیں آگہی کر رہا ہے، اسلام جو ہمیں شعور دے رہا ہے، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے انسانیت کا کہ وہ خود پہلے اپنی حفاظت کرے۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے، یعنی مثال کے طور پہ خودکشی، اسلام میں خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کرو، یہ جان اللہ کی امانت ہے اور ایسے ہی اللہ کے پاس جانی ہے، تو تم اس جان کی حفاظت کرو۔ اسلام کہتا ہے انسانیت کا جو پہلا حق ہے وہ یہ کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، حق ہے ہمارا۔ کہ اگر اچھا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اسی لیے کہتے ہیں جیسے آج کل کرونا وائرس کی مثال لے لیجیے، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ گیدرنگس میں نہ جائیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے اتنا نام گھلے ملیں، کیوں کہا جا رہا ہے اتنی احتیاطی تدابیر اپنانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جو پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے اور ساتھ ساتھ حکم بھی دیتا ہے۔ جان بوجھ کے خود کو پیش کر دینا، نکل جانا گھر سے، یہ خودکشی کے برابر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ خودکشی ہے، یہ کوئی مہارت نہیں ہے، خودکشی ہے یہ۔ اور کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرس ہیں اور ہمارا دوسرا ہے، تو وہ لوگ ایک جذبے کے تحت کام کریں، اگر وہ لوگ بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو حفاظت کون کرے گا؟ کون حفاظت کرے گا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے سنا کہ کورونا وائرس سے جتنے بھی لوگ انتقال کر جا رہے ہیں ان کو شہید کا درجہ دے دو، ان کو شہید کر، مولوی صاحبان نے کہا یہ شہید۔ تو اب کیا ہوا، میں نے کافی لوگوں کو دیکھا، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، ان گنہگار کانوں سے سنا، خود اپنے کان سے میں، یہ رضیہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جگہ کا نام لے کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا بڑا ایک گیدرنگ لگی ہوئی تھی، ایسی ہماری بات ہوگی وہاں، تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ کہنے لگے جب کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے، اور اگر کورونا سے مر گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ بتائیے
یہ تو اس قوم کا ہمارا حال ہے کہ ہم جان جان کے جو ہے کنویں میں کودتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو شہید کرتے ہیں کلواتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے اس طرح کی جو غیر مناسب غیر عقلی باتیں ہوتی ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، انسانیت کا پہلا حق ہے کہ وہ خود پہلے اپنی جان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد بیٹا سب سے اچھی بات جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے انسانیت کی حقوق کے حوالے سے، عزت و آبرو کے تحفظ کا حق۔ اسلام کہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرو، یہ تمہارا حق ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اب؟ اچھا سب سے یہاں پہ آسان بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میں آپ کو پوائنٹس یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں نا اسلام کے حوالے سے، اسلام کیا کہتا ہے، تو آپ بالکل اس کے برعکس جو ہیں مغربی تصور، اس کا کنسیپٹ آپ خود سے لکھیں گے اور بنا لیں گے آرام سے، یعنی اس کے اپوزٹ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ عزت و آبرو کے تحفظ کا حق، اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو عزت ہے، تم نے تمہارا حق ہے کہ تم اپنی عزت کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، تم تحفظ کرو اپنی آبرو کا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر مغرب کی اگر بات کریں، ٹھیک ہے، ویسٹرن کنسپٹ کی بات کریں، تو مغرب میں کیا ہے کہ وہاں پہ وہ تصور ہے ہی نہیں، وہاں پہ انسانی جو ایک عزت ہے، جو انسان کے ایک وقار ہے، انسان کی عزت ہے، ایک انسان کا مقام ہے، مغرب میں اس چیز کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ اگر میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں کہ اس وقت کتنے ایسے شہر ہیں مغرب کے، ویسٹ میں کتنے ایسے شہر ہیں، حالانکہ بات بڑی غیر مناسب مجھے لگ رہی ہے یہاں پہ بات کرنا آپ سے، لیکن پھر بھی آپ کا ٹاپک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کتنے ایسے شہر ہیں اس وقت مغرب میں، نان مسلم کنٹریز، آپ بھلے نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا کہ وہاں پہ آزادانہ مختصر لباس کے ساتھ گھومنا پھرنا ان کے لیے بہت عام بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ان کے کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس کی سختی سے تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، تم اللہ کی اشرف المخلوقات ہو، تمہارا فرض ہے، تمہارا یہ فرض بنتا ہے، تمہارا حق ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو۔ اگر کوئی تمہیں آمادہ بھی کرے، اگر کوئی تمہیں زبردستی کرے کہ جی، جیسے مثال کے طور پہ کسی بھی مثال کے طور پہ ٹی وی ڈرامہ سیریل ایڈ وغیرہ میں، تو خود بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تمہارا حق ہے کہ تم حفاظت کرو اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، یہ اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ انسانی کے حوالے سے دو باتیں یہاں پہ طے ہوئی ہیں، پہلی کیا، جان کی حفاظت حق ہے ہمارا، اور دوسرا اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہمارا حق ہے۔ تیسری بات بیٹا یہ جائیداد کی حفاظت کا، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام دنیا کا وہ دین ہے کہ جس نے وراثت میں کھلا امتیاز رکھا ہے، بلکہ کوئی امتیاز نہیں ہے وراثت میں، امتیاز کہتے ہیں فرق، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں رکھا اس نے وراثت میں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، کوئی باپ مر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اولاد کا اس میں وراثت میں حق ہوتا ہے، اس کی جائیداد میں، ٹھیک ہے، جبکہ جو دیگر ہمارے مذاہب ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ جو وراثت کا کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ اسلام میں انسانیت کے حقوق کے حوالے سے وراثت کا حق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد چھوڑ کے مرا ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، یہ سب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے، یہ اور ساتھ ساتھ اس کی جو بیوہ ہے، اس کی بیوی ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے، اگر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی طرح سے وہ حصہ بڑھتا ہے، وراثت کا جاتا ہے خاندان میں، یعنی پہلے تو اولاد ہے، بیوی ہے، جب یہ نہ ہو تو پھر دوسرے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس قدر آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ خاندان کے حقوق، اسلام تعلیم دیتا ہے خاندان کے حقوق۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، جیسے ازدواجی حقوق، یعنی کہ بیوی کے حقوق جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بارے میں بات ہوئی کہ یہ اسلام ہے جو والدین، اولاد، بیوی سب کے حقوق پہ اس نے گفتگو کی ہے، سب کے حقوق کے متعلق اس نے بات کی ہے اور تعلیم دی ہے۔
سورہ نساء پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے، سورہ آل عمران پڑھیے، آیات بھری پڑھی ہیں والدین، اولاد اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے، کہ ان کو ان کا حق دیا جائے اور بر وقت ان کا حق ان کو ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہوتی ہے وہ مقافات عمل ہوتی ہے، حدیث رسول ہے دنیا مقافات عمل ہے. کیوں کہتے ہیں دنیا مقافات عمل؟ وہ پہ انسانی کے حوالے سے یہ جو بات ہے یہ بڑی واضح ہو جاتی ہے. مثال یعنی اس کو میں یوں کہوں کہ انسان جو ہوتا ہے وہی پاتا ہے. یعنی جیسا تم کرو گے آگے چل کے ویسا ہی بھرو گے، یعنی جیسی کرنی ویسی بننی، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا آپ نے کیا تھا آپ ویسا ہی پاؤ گے. اس لیے ماں باپ کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا، ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کا پابند ہونا پڑے گا کہ ماں باپ کی ذرا سی بھی اگر ان کے حقوق میں ہماری طرف سے کوئی بھی غفلت ہو گئی تو آنے والے وقت میں ہماری اولاد کو بھگتنا پڑے گا. اور اولاد تو حقوق انسانی کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا
کہ اللہ پاک نے اور اسلام نے جس طرح سے زور دیا ہے حقوق انسانی کے حوالے سے، جیسے وراثت میں حق ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ نساء، قرآن پاک کی یہ صورتیں تو بیشتر آیات میں، بیشتر مقامات پہ اللہ پاک کی میں اللہ پاک کا حکم ہے کہ عورت کو اس کا حق دیا جائے یا بیٹے کو، بیٹی کو اس کا حق دیا جائے وراثت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام کھل کے تعلیم دے رہا ہے وراثت کے حوالے سے، جبکہ اگر آپ مغرب میں دیکھیں، نان مسلمس کے دیکھیں، کہ وہاں پہ وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ اگر انتقال کے بعد، ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کی جائیداد، جو بھی پیسہ ہے، گھر بر، وہ تقسیم کر دیا جائے اولاد میں، بیوی میں، یا اس کے بھائیوں میں، بیٹوں میں، اس کے بہن بھائی دیگر شاقربا ہیں۔ ایسا کوئی کانسیپٹ تصور میں یعنی نہیں ہے مغرب میں نان مسلم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بڑی زبردست بات یہاں پہ ہے کہ حقوق النفس، ٹھیک ہے۔ نفس کس سے کہتے ہیں؟ نفس، اسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس کے مطلب ہوتے ہیں بیٹا خواہشات، ٹھیک ہے، جو ہمارے اندر پنپتی ہیں، جو انسان کے اندر ابھرتی ہیں، انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، اسے کہتے ہیں نفس، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الگ کی اگر آیت کی یاد ہو کہ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ہاں؟ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک رکھا، اپنے نفس کو پاک کیا، وہ شخص کامیاب ہے اللہ کی نگاہ میں۔ یعنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تمام تر غیر اخلاقی خواہشات سے بچا کے رکھا، اپنے نفس کو پاک رکھا۔ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی ترغیب کرتا ہے، اس بات کی تلقین کرتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک رکھنا حق ہے تمہارا۔ مسلمان کا، ایک صاحب ایمان کا، ایک مومن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک رکھے، اور اگر وہ ایسے معاملات میں گرفتار ہوتا ہے جہاں اس کو یہ خوف ہو، جہاں اس کو یہ ڈر ہو، جہاں اس کو یہ تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے، گمان ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکے گا، تو اس کو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے کی اجازت ہے، آزادی کے ساتھ۔ اسلام ہے جو نفس کو پاک کرنے کا حق رکھتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے ہر طریقے سے، حق ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ آزادی کے ساتھ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، یہ حق ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا آگے چل کے، پھر ایک آتا ہے انفرادی حقوق۔ انفرادی کیسے کہتے ہیں؟ جو ذاتی حقوق ہوتے ہیں انسان کے، ٹھیک ہے۔ ذاتی حقوق کے حوالے سے اسلام سخت تلقین کرے۔ اچھا، ذاتی حقوق کے بارے میں متعلق ایک مثال دوں، تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذاتی حقوق میں آتا ہے، یہ انفرادی حقوق میں آتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ایک مسلمان کا حق ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی دی جائے، اس کو اجازت دی جائے، کسی قسم کی اس میں پابندی عائد نہ کی جائے۔ جیسے لڑکیوں کے لیے ہمارے یہاں اکثر و بیشتر میں آج بھی ایسے ذہن دیکھتا ہوں، بڑے کمزور ذہن ہوتے ہیں، دقیانوسی ذہن ہوتے ہیں، جو آج بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ لڑکی تعلیم حاصل نہ کرے، لڑکی جو ہے گھر سے نہ نکلے، وہ جو ہے نوکری بھی نہ کرے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہماری بڑی دلیل کے ساتھ اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، خواتین کے حقوق پر ہم بات کر رہے تھے، میں نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا، یہاں آپ کو اس میں انٹریکشن نظر آ جائے گا، لیکن میں یہاں پہ صرف اشارہ دے کے نکل جاؤں گا کیونکہ بات میں وہاں پہ ڈسکس کر چکا ہوں۔ تعلیم کے اعتبار سے اور روزگار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کو کھلی اجازت۔ اچھا، پردے کی بات کریں، حجاب کی، اکثر دیکھتا ہوں کہ اکثر آفیسز وغیرہ میں، اکثر کمپنیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ باقاعدہ ان کی نا، حالانکہ ہیں
کہنے کو اسلامک اسٹیٹ میں آفس ہے، کہنے کو یہ کہ جی سب مسلمان ہیں، لیکن میں خود اس بات کا گواہ ہوں، کئی ایسے کیسز میرے سامنے سے گزرے ہیں کہ ان کے آفس میں ان کو کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ آپ نے بھی دوپٹہ سر پہ نہیں لینا، انہیں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے پردہ جو ہے یعنی ڈریسنگ کچھ اس طرح کی کرنی ہے کہ وہ پردے کے اس میں نہ آئے، جبکہ آپ سوچئے کہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور دین اسلام یہاں کا سرکاری دین ہے، مذہب ہے، ہاں، اور شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ پورا حق ہے ایک مسلمان لڑکی کو، عورت کو، کہ وہ اپنے جسم کو اپنے طریقے سے ڈھک سکے، اپنی مرضی سے پردہ کر سکے، حق دے رہا ہے انسان، یہ انفرادی حقوق میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنا ضروری ہے، ہم ان کو پابند نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کمپنی ایسا جو کرتی ہے یہ انسانی تعلیمات کے، اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہے، یہ منفی ہے اسلامی تعلیمات کی، اسلام اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی لڑکی کو پابندی لگائیں کہ وہ پردہ نہ کرے۔ اچھا عجیب بات ہے، دو طرح کے گروہ ہمارے پاس موجود ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ جی اتنا پردہ کرو کہ کوئی نظر ہی نہ آئے، یعنی وہ والا برقع پہن لو، شٹل کو کیا کہتے ہیں اس کو، جالی والا، اور گلوز وغیرہ پہن کے اس طرح کا پردہ ہو جائے گا، کچھ بالکل ہی ڈھک جاؤ، اور ایک گروہ ایسا ہے جو کہہ رہا ہے آپ پردے نہ کرو، سفید دوپٹہ بھی نہ لو۔ تو دونوں صورتوں میں کہا، دونوں صورتوں میں یہ حق ہے عورت کو کہ وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، لیکن اس کی مرضی وہاں تک چلے گی کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے آڑے نہ آئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آج کل آپ نعرے سنتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، یہ بات میں نے اس دن بھی کی تھی آپ سے، کہ اسلام نے ایک مقام دیا ہے، اسلام نے ایک عزت دی ہے، ایک وقار دیا ہے، اس کے دائرے میں رہو، بس حد پار نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو آپ کا حق اسلام دے رہا ہے تو آپ یہ پہلا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو آپ کا حق دیا ہے اسلام نے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کچھ حدود کا پاس رکھنا ہے، آپ نے کچھ لمٹس کا پاس رکھنا ہے، آپ نے ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لمٹس کو کراس کرتے ہیں، حدود پار کرتے ہیں اسلام کی، تو پھر تو پابندی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سماجی حقوق، سماجی حقوق کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف این جی اوز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے طرح طرح کے آپ دیکھیں گے فلاحی ادارے کھلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہاں پہ بلا معاوضہ، بلا تفریق مدد ہو رہی، وہاں پہ صرف مسلمان کی قید نہیں ہے، یہ بات طے ہو جائے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، بٹھا لیں اپنے ذہن میں، وہاں مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے، شیعہ سنی تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی آنکھوں دیکھ کر حال بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے فلاحی ادارے دیکھے جہاں پہ مسلمان کیا، کرسچنس بھی، ہندوز بھی وہاں پہ آتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، اور جو واپسی پہ ان کو راشن دے دیا جاتا ہے یا جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اسلام تعلیم کیا دے رہا ہے سماجی حقوق کے حوالے سے؟ اسلام تعلیم دیتا ہے سماجی حقوق کے حوالے سے، سوشل رائٹس کے حوالے سے، کہ اسلام کہتا ہے کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں، انسان ہے سامنے والا، تم یہ دیکھو وہ انسان ہے، مسلمان، عیسائی، یہودی بعد میں، وہ پہلے انسان ہے۔ اگر آپ نے کسی بھوکے یہودی کو، پیاسے کو پانی پلا دیا نا، تو آپ یہ مت سوچیں کہ جی آپ نے اللہ میں نے کیا کر دیا، میں نے یہودی کو پانی پلا دیا، ارے یہ سوچو تم نے ایک انسان کو پیاس، تم نے انسان کی پیاس بجھائی۔ اس دن میں نے شاید ذکر کیا تھا آپ سے کہ ایک شخص آیا اللہ کے ولی کے پاس اور کہا کہ ولی تھے اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، کہنے لگا میرے یہ ایک روزہ ہے، اس طرح سے میرا قضا ہو گیا ہے، کچھ معاملہ ایسا ہو گیا، روزہ ہے مجھے توڑنا پڑا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جا کے 60 بھوکوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا اچھا، اس تھوڑی دیر پہلے اس ذکر کر چکا تھا کہ میرے حالات جو ہیں وہ فائنینشلی یعنی میں کمزور ہوں اور محتاج ہوں، مفلسی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کس قدر مفلسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، محتاجی میں زندگی گزار رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتے کھانا کھلا دوں، 60 بھوکوں کو ایسے کیسے کھلا دوں؟ تو پتہ جواب کیا دیا انہوں نے کہا میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم 60 بھوکے انسانوں کو کھانا کھلاؤ؟ کہا کہ 60 بھوکوں کو کھلا دو، 60 بھوکوں میں پرندے بھی شامل ہیں،
جانور بھی شامل ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، راہ چلتے آپ کسی کتے کو بھی اگر پانی پلا دیں نا، راہ چلتے کوئی کتا آپ دیکھیں پیاسا ہے، آپ کو لگ رہا ہے، اس کے آگے پانی رکھ دیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو اس وقت کتنا ثواب ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے بیٹا کہ ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہو چکی ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے، ہم اپنی سوچ کو وسعت نہیں دیتے، ہم اپنے ذہن کو بڑا نہیں کرتے، ہم دقیانوسی قسم کی باتوں میں گھرے میں بھی ہم سوچتے ارے یہی کتے کو پانی پلا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ 18,000 عالمین میں ایک تحقیق کے مطابق، یعنی اتنی مخلوقات ہیں، اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، اللہ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو کمتر پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی بھی چیز کو دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی انسان کو کمتر پیدا نہیں کیا، اس کے نزدیک ہر بندہ برابر ہے۔ یہ تو دین وہ ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام مساوات کہتے ہیں برابری کو، یہ عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اس کے یہاں کسی کو کسی بھی کوئی فوقیت نہیں ہے، یہاں اپنے اعمال کا ہر کوئی خود جواب دے ہوگا، میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں، آپ میرے جواب دے نہیں ہوں۔ ایسے کیسے کہ ہم کسی کو کسی بھی فوقیت دے دیں گے، ایسا نہیں ہے، یہاں سب برابر ہیں۔ اور اللہ کی تمام مخلوقات اس زمرے میں آتی ہیں کہ اگر میں نے کسی بلی کو بھی پانی پلا دیا ہے، کسی کبوتر کو میں نے دانہ ڈال دیا، تو میں یہ سوچوں کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، میں نے کسی بھوکے کا پیٹ بھرا ہے، میں نے کسی بھوکے کو پانی پلا جس کی پیاس بجھائی۔ اور یاد رکھیے حدیث رسول کے مطابق ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نالج کے لیے، کہ آج سے اس بات کو کیجیے کہ اپنے جن گھروں میں چھت وغیرہ ہے یا کوئی فلیٹس پہ رہتا ہے، ان کو گیلری وغیرہ میں چھوٹے جو مٹی کے وہ آتے ہیں پیالے وغیرہ، اس میں پانی اور باجرہ وغیرہ نا کوشش کیا کریں کہ رکھ دیا کریں، کہ پرندے آتے ہیں وہ اپنے وہاں سے کھا پی کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پرندہ ہمیشہ اپنے نصیب کا رزق کھاتا ہے، پرندہ کی وجہ سے ہر مخلوق ہے جو اپنے نصیب کو کھا رہی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے اس کا رزق آپ کے گھر پہ لکھا ہے، آپ کے توسط سے لکھا ہے، اور اس کی برکت سے وہ آپ کے رزق میں برکت کرے گا، وہ آپ کے روزگار میں برکت کرے گا، آپ کے دسترخوان میں وسعت پیدا کرے گا، برکت عطا کرے گا۔ یہ صرف کر کے دیکھیے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ استفادہ ہو تو اس گنہگار کو بھی یاد رکھیے گا دعاؤں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اقتصادی حقوق، ٹھیک ہے، اسلام اقتصادی حقوق کی تعلیم دے رہا ہے، یعنی کہ اقتصادی سے مراد یہ کہ جو معاشی یعنی سوشل جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں، کہ جیسے ہمارے کانٹیکٹس ہیں چائنا کے ساتھ اکنامی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ہمارے اکنامی کے اعتبار سے ہمارے کانٹیکٹس ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہاں پہ کہیں بھی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاشی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے اس کو، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ درآمدات و برآمدات امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی چیزیں ہم تک آتی ہیں، اس لیے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انسانیت کے فائدے کے لیے، یہ چیز ذہن میں رہے۔ یہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جی وہ اکثر و بیشتر کچھ اس طرح کے کالم آ جاتے ہیں اخباروں میں، میں نے بہت پڑھا، اخباروں میں کیا میسج بہت آ جاتا ہے کہ جی وہ ایک آیا کہ اگر امریکہ کو تباہ کرنا ہے تو امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر دو، ٹھیک ہے، بھی کر دیا بائیک آؤٹ، مثال کے طور پہ کر دیا بائیک آؤٹ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم امریکہ، اسرائیل اور ان کے چائنا وغیرہ کے ہم اگر ان کے پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے کر دیا، تو بھائی تم پہلے اپنے پروڈکٹس کا لیول تو بڑھاؤ۔ میں کوئی اسی کے خلاف نہیں ہوں، ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ صابن کی مثال لے لیں، سوپ کی، کہا کہ جی سیف گارڈ کا بائیک آؤٹ کرو، یہ تو نا یہودیوں کا ہے، کر دیا، ٹھیک ہے، بائیک آؤٹ کر دیا ہم نے۔ تم تو پہلے اس سے آگے بڑھو، وہ 101 صابن آتا ہے، ابھی تک اسی بیٹھ کے وہاں سے آگے نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایریل کا بائیک آؤٹ کر دو، یہ یہودیوں کا ہے، ٹھیک ہے، ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے ایریل کا۔ آپ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ریشما سوئیوں،
تو بات یہ ہے کہ پہلے اپنا لیول بڑھائیے، پہلے اپنا اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کیجیے، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کیجیے کہ آپ پہ بھروسہ کیا جا سکے، آپ کے پروڈکٹس پہ مکمل تحفظ کیا جا سکے، آپ کے پروڈکٹ کا مکمل ہم یقین دہانی کر سکیں، اس کے بعد ہم بائک آؤٹ کرنے کی اسٹیج پہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات اپنے ذہن سے آپ لوگ نکال دیجیے. اسلام اس میں کوئی قید نہیں رکھتا، کیونکہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. یہاں مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس پیسے سے اگر وہ آپ کو یقین ہو، اگر آپ کو یہ پختہ یقین ہے اس چیز کا کہ جی وہ جو پیسہ وہ گین کر رہے ہیں، ان پیسوں کو وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جنگی ہتھیار میں اور دیگر ایسی اس میں، تب آپ کا رائٹ بنتا ہے، تب آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا بیک آؤٹ کر دیں. لیکن اس طرح سے بیک آؤٹ کر دینا کہ جی وہ اس کا بیک آؤٹ اور ہمارا پروڈکٹ لے لو، پہلے اپنی لیول کو بڑھائیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں ہم آج اس کو روکیں گے. ٹھیک ہے، اور جب ہم آپ سے نیکسٹ سیشن میں ملاقات کریں گے تو وہاں پہ ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو امت اس کا کچھ اثرات ہیں اس تصور کے، ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے اپنے اگلے سیشن میں. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہماری بات رہی انسانی حقوق کے حوالے سے، حقوق اور فرائض، ان دونوں کے فرق کو ہمیشہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہ میں امتحانی نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ چند ایک باتیں حقوق العباد کے متعلق ہماری ہوئی آپ سے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اور یہ جو میں نے آپ کو کچھ پوائنٹ بتائے کہ زندگی اور شخصی حفاظت کا حق ہے، عزت و آبرو کا حق ہے، ٹھیک ہے، جائیداد کا حق ہے، وراثت کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اسلامی تصور میں آتی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو حقوق النفس کے بارے میں بتایا، سماجی حقوق ہیں، انفرادی حقوق ہیں، سیاسی حقوق ہیں. ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے جو کہ آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے بہت واضح ہیں اور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں. تب تک کا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و تسلیمات.